الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما قال سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ خالق کائنات نے رمضان المبارک کی نعمت سے ہمیں مستفید فرمایا۔ رمضان المبارک اس کے اندر کیے جانے والے کاموں میں سے ایک اہم کام وہ توبہ اور استغفار ہے۔ رمضان کا اور معافی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ کتنا عظیم الشان ماہ مبارک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا ہے، حتیٰ کہ ایک دروازہ بھی ایسا نہیں ہے جو بند ہو۔ جنت کے اللہ کی رحمت کے تمام دروازے کھل چکے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں۔ اتنا بڑا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، روٹھے ہوئے اللہ کو منا لیں۔ اس مقصد کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازوں کو کھول کے دوسری طرف جہنم کے تمام دروازے پورے مہینے کے لیے بند فرما دیے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کے لیے رحمت کائنات علیہ السلام نے بد دعا دی ہے کہ اس کی زندگی میں رمضان آیا فلم یغفر لہ، اور اس کو معاف نہیں کیا گیا، اس نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا، اس نے اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے توبہ اور معافی کی درخواست پیش نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے رمضان کا اور معافی کا، رمضان کا اور توبہ اور استغفار کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اب دیکھیے، رمضان المبارک میں ایک بڑی اہم رات آتی ہے جس کو ہم قدر کی رات کہتے ہیں، شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات شب قدر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اب کتنی عظیم رات ہے اور کتنا عظیم رب ہے، اس سے مانگنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ اگر تجھے شب قدر مل جائے تو تو نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میرے مولا تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، پروردگار عالم تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس طرح رمضان کا اور معافی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں نے معافی مانگنی ہے، توبہ اور استغفار میرے لیے ضروری ہے، مجھے کرنی چاہیے، لیکن وہ کیوں نہیں کر پاتا؟ توبہ کی راہ میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی اور بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، بھئی میں نے نہ بدکاری کی ہے، نہ میں نے جھوٹ بولا ہے، نہ میں نے چوری کی ہے، نہ میں نے روزہ چھوڑا، نہ میں نے نماز چھوڑی، نہ میں نے وہ کسی کی غیبت کی ہے، میں کس چیز کے اوپر معافی مانگوں؟ میں توبہ کیوں کروں؟ میں استغفار کیوں کروں؟ تو عزیز بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے، دنیا میں کوئی انسان رحمت کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذمے اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہ ہو۔ ہر انسان کے پاس گناہوں کے بہت بڑے بڑے انبار موجود ہیں، اس کے پاس بہت کمیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، اعمال کے اندر بڑی خرابیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ ہر انسان وہ گناہ گار ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان، ہر آدم کا بیٹا، اولاد آدم ساری کی ساری وہ خطا کار ہے، وہ گناہ گار ہے۔ بہترین خطا کار کون ہے؟
جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے، جو اللہ سے معافی مانگنے والا ہے، جو توبہ اور استغفار کرنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پہلا شبہ یہ دور کر لیجئے کہ ہم نے گناہ کوئی نہیں کیا۔ ہمارے پاس بہت سارے گناہ ہیں، ہمیں ہر وقت اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، اگر فرض کر لیا جائے کہ واقعتاً ہماری زندگی میں کوئی بڑا گناہ نہیں ہے کہ ہم معافی مانگیں، تو بھائی پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس انداز میں کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے گناہوں سے بچایا ہے، پھر جس قدر شکر ادا کرنے کا حق ہے، آیا ہم نے وہ ادا کیا ہے؟ یقیناً نہیں کیا، تو پھر بھی توبہ لازم آتی ہے کہ ہم معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اس لیے بہر صورت اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور رمضان المبارک میں اللہ سے اس کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، توبہ کی راہ میں دوسری بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ ابھی میرے ہدف میں، میرے ٹارگٹ میں، یا میری عادت میں، میری سوچ میں، میری پلاننگ میں ابھی یہ گناہ باقی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں یہ کام کر لوں، ابھی میں نے یہ گناہ کرنا ہے، میں نے کل یہ کام کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، چلو معافی تو مانگنی ہے، پھر اکٹھی مانگ لیں گے، ابھی میں نے گناہ کرنے ہیں، گناہوں سے میں بچ نہیں سکتا، اس لیے میں کل توبہ کر لوں گا، میں پرسوں کر لوں گا، میں اس سے اگلے دن اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ عزیز بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ ہے، یہ اللہ کے غضب کی علامت ہے کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اس کے باوجود وہ گناہ ہی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ میں توبہ کروں گا یہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی ایک گناہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس آدمی نے گناہ کیا اس کا ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے، اور جس نے یہ کہا کہ ابھی میں نے توبہ نہیں کرنی، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، اس سے اگلے دن کروں گا، تب کروں گا، ہفتے بعد کروں گا، میں فلاں دن کے انتظار میں ہوں، فلاں وقت کے انتظار میں ہوں، میں شب قدر کے انتظار میں ہوں، میں طاق راتوں کی عبادت کے انتظار میں ہوں، پھر جا کے میں توبہ کروں گا، تو یہ دوسرا گناہ ہے۔ ایک اس نے گناہ کیا ہے اور ایک اس نے توبہ کو لیٹ کیا، اس اعتبار سے اس کے ذمہ دو گناہ بن چکے ہیں، اس لیے فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دے کر اس بات کو سمجھایا، فرمانے لگے اگر آپ کے گھر میں ایک خاردار جھاڑی اگاتی ہے، کوئی درخت، کوئی پودا اگاتا ہے، آپ اس کو پہلے، دوسرے، تیسرے دن اکھاڑ دیتے ہیں تو بڑی آسانی سے اکھاڑ لیں گے، اس کو اکھاڑیں، باہر پھینک دیں، کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر آج وہ ایک پودے کی صورت میں رونما ہو رہا ہے، پھر پودا بن جاتا ہے، پھر درخت بن جاتا ہے، پھر وہ تن آور ایک بہت بڑا درخت بن جاتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر آپ اس کو اکھاڑنا چاہیں بھی تو یا اکھاڑ نہیں سکتے یا بہت مشکل سے اکھاڑیں گے۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اس گناہ سے فوری طور پر اپنی جان کو چھڑا کے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، معافی اور توبہ اور استغفار کا رستہ اپنا لیں۔ عزیز بھائیو، اس کا رستہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی جلدی توبہ کرے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے۔ اگر انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنا مشکل نہیں ہے، اس کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی موت کو یاد رکھے تو انسان کے لیے بے شمار برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان اور ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ انسان جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ گناہوں کے نزدیک نہیں جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عبید بن عمیر رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر اور تابعی گزرے ہیں، اتنے عظیم اور جلیل القدر انسان ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں مجھے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کر دیجئے، مجھے بتائیے اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اتنے بڑے مفسر گزرے ہیں، اور جتنا بڑا کوئی انسان نیک ہوتا ہے پھر شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے۔ ایک عورت ان کے پاس آئی، آ کر بدکاری کی دعوت دی۔ اب خوبصورت عورت ہے، قد کاٹ ہے، ظاہر ہے، حسب و نسب کی مالک ہے، اس نے برائی کی دعوت دی۔ امام عبید بن عمیر رحمہ اللہ فرمانے لگے اللہ کی بندی مجھے یہ بات بتاؤ، آج میں صحت مند ہوں، توانا اور مضبوط ہوں، میری جوانی کے اوپر تجھے لالچ آتا ہے اور تجھے سمجھ آتی ہے کہ مجھے اس کو ورگلانا چاہیے، جب میری ڈیتھ ہو جائے گی، میں بستر مرگ پر لیٹا ہوں گا، کیا اس وقت آ کر تو مجھے برائی کی دعوت دے گی؟ جب مجھے کفن دیا جا رہا ہوگا، مجھے غسل دیا جا رہا ہوگا، اس وقت آ کر تو مجھے برائی کی دعوت دینا پسند کرے گی؟
اچھا چلو یہ بتاؤ، جب میں قبر میں اتارا جاؤں گا اس وقت قبر میں آ کے تو مجھے برائی کی دعوت دے گی؟ اچھا یہ بتاؤ جب رب کے دربار میں حشر کے میدان میں پیش ہونا ہے تب تو آ کے مجھے برائی کی دعوت دے گی؟ لا لا، کیسے دے سکتی ہوں؟ اللہ معاف فرمائے، ایسے موقعوں پر میں کیسے برائی کی دعوت دوں گی؟ فرمانے لگے اللہ کی بندی، اگر اس موقع پر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر اب بھی اس بات سے توبہ کر لو، یہ کوئی اچھا کام نہیں، یہ تو اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، اس سے بچ جاؤ اور اپنے آپ کو بھی اور مجھے بھی اس برائی سے بچنے دو۔ اللہ اکبر! یہ عورت اتنی پاک دامن بن گئی، اتنی نیکوکار بن گئی، اتنی اچھی بن گئی کہ بعد کے اندر لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ تو نے اپنی عادت کو چھڑایا کیسے ہے، اپنی عادت کو چھوڑا کیسے ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا کیسے ہے؟ یہ کہتی تھی میری زندگی کے اندر عبید بن عمیر رحمہ اللہ کی اس بات نے بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دی۔ عزیزان گرامی، آخری بات عرض کرتے ہیں کہ توبہ کی راہ میں تیسری بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ انسان کا یہ سمجھنا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی سمجھتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ بات سچی ہے لیکن اس کا موقع اور محل غلط ہے۔ ایک اصول یاد رکھیے، ایک انسان توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، پورے طور پر اللہ کو راضی کرنے کی محنت اور کوشش کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، پھر یہ خیال، یہ سوچ، یہ انسان کی بات حقیقت میں فرشتوں کی طرف سے آتی ہے۔ اور اگر انسان مسلسل گناہوں کی وادی میں اترتا چلا جا رہا ہے، وہ دن رات اتنے گناہوں کے اندر اترتا جا رہا ہے، اس نے اپنے بدن کو، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو گناہوں کے اندر لت پت کر لیا ہے، اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے۔ بات ٹھیک ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، ایک آدمی وہ ہے جو ساری زندگی جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے۔ ہر ایک مسلم ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے والا، جو شب زندہ دار ہے، جو قرآن کی تلاوتیں کرنے والا ہے، جو رب رحمان کو راضی کرنے والا ہے۔ فرمایا ان دونوں کو ہم برابر بنا دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ما لکم کیف تحکمون، کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ معاف کرنے والا ضرور ہے، لیکن اس کی معافی کو حاصل کرنے کا طریقہ وہ گناہوں سے بچ کر صحیح معنوں میں عبادت کے انداز میں، اپنے رب کو راضی کرنے کے انداز میں، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کو کرتے ہوئے پھر اللہ سے یہ امید رکھی جائے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے، تو انشاءاللہ پھر یہ امید بھی انسان کے لیے نیکی اور برکت کا، نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ عزیز بھائیو، توبہ کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ہمیں ان کو سمجھ کر صحیح معنوں میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس رمضان کا ایک بنیادی ہدف اور ٹارگٹ وہ اپنا طے کر لیجئے کہ ہم نے اللہ سے معافی لینی ہے، اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا ہے، اس کی طرف سے بخشش کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً رمضان کی برکتیں اور رحمتیں وہ ہماری منتظر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر کتاب و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ھذا ما عندی وما علی الا البلاغ۔